پورے گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور باہر بہت ہی تیز ہوا چل رہی تھی، لیکن تیز ہوا بھی میرے اندر کا بوجھ کم نہ کر پائی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو بڑھاپے کی وجہ سے اب کانپ رہے تھے۔ پیالی میں پڑی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوا تھا، کیونکہ میں سوچوں میں ہی اس قدر ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ کہتا تھا اور وہ تھا بابا۔ پہلے پہلے تو میں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ شاید کسی غلطی کی بنیاد پر میرے 17 سالہ بیٹے کو اپنا بابا کہتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا شک مزید بڑھتا گیا تھا۔ وہ جب بھی میرے بیٹے علی کو اپنا بابا کہتا تھا، وہ سیدھا میرے دماغ پر کیل کی طرح جا بجتا تھا۔ میری نوکرانی کی عمر 40 برس تھی اور وہ پچھلے چند سالوں سے میرے گھر میں کام کر رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت ہی اچھی طرح کام کرتی تھی، اس لیے ہی وہ کافی عرصے سے میرے گھر پر موجود تھی۔ میں اسے جس بھی کام کرنے کا حکم دیتی تھی، وہ بغیر زبان سے کچھ نکالے اس کام کو اچھی طرح کر دیتی تھی، اور اس کی یہی عادت مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ لیکن جب جب بھی اس کا بیٹا علی کو دیکھتا تھا، اسے بابا ہی پکارتا تھا۔ میں نے پہلے تو کچھ دن اس بات کو سیریس نہ لیا تھا، لیکن ایک دن تو بالکل ہی حد ہو گئی تھی۔ علی نے اسکول سے واپس آ کر اپنے بیگ کو اتار کر اپنے کندھوں سے پھینکا تھا اور کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس وقت میری نوکرانی کام کاج کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی غلط محسوس نہ ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ننھا حسن ننھے ننھے قدموں کے ساتھ رینگتا ہوا آیا تھا گھر میں۔ میں نے اسے کبھی بھی آنے سے منع نہ کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں گھر کے اندرونی حصے میں کام کرتی تھی۔ میں نے اس ننھے بچے کو پہلی مرتبہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ بچہ اگرچہ میری نوکرانی کا بچہ تھا، لیکن وہ پھر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور اسے دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک نوکرانی کا بچہ ہے۔ جب بھی میری نظر اس بچے پر پڑ جاتی تھی، میرا دل اسے اٹھانے کے لیے بے چین ہوا اٹھتا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا۔ حسن ہی وہ واحد بچہ تھا جس کو میں نے اپنے بچوں کے علاوہ زیادہ اٹھایا تھا۔ ابھی میں حسن کو دیکھ ہی رہی تھی کہ علی کمرے میں سے فریش ہو کر نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے پر معمولی تھکے ہوئے تاثرات شامل تھے، لیکن حسن کی نظر جو ہی علی پر پڑی تھی، وہ رینگتا ہوا علی کی جانب بابا کہہ کر بڑھا تھا، اور وہ جا کر علی کے گلے لگ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں شوق میں چلی گئی تھی، اور مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے بیٹے علی کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ جو ہی ننھے حسن نے علی کو بابا بلایا تھا، میرے ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی نیچے گر گئی تھی، اور اس پیالی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور اس میں موجود چائے بکھر گئی تھی۔ لیکن میں نے چائے کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی تھی، کیونکہ میری نگاہوں کا واحد مرکز رخسانہ میری نوکرانی کی ذات تھی۔ میں نے رخسانہ کے چہرے کو اس وقت بہت ہی غور سے دیکھا تھا جب حسن نے علی کو بابا کہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ میری موجودگی کی وجہ سے ایک دم فک ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ جو پہلے مسکرا رہا تھا، وہ ایک دم زرد ہوتا چلا گیا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے، جنہیں میں نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ جانچ لیا تھا۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے رخسانہ کے ہاتھوں میں موجود برتن نیچے گر پڑے تھے، اور ان برتنوں کے گرنے کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ علی خود بھی حسن کی بات سن کر حیران ہو کر ساکت کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں نے خود بخود ننھے حسن کو اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی بھی ہوش نہ تھا۔ میری نگاہوں کا مرکز علی
اور رخسانہ کی ذات تھی، جن کی وجہ سے میں پچھلے چند مہینوں سے پریشان تھی، اور مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسن علی کو دیکھتے ہی بابا کہنا کیوں شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور میں نے علی سے حسن کو لیتے ہوئے کہا تھا کہ حسن، تم میرے بیٹے کو بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے علی کی جانب بابا بابا کہہ کر لپکنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بار بار یہی الفاظ ہی دہرا رہا تھا، اور اسے بار بار ایک ہی لفظ دہراتے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ میں نے حسن کو جتنی آنکھیں دکھائی تھیں وہ پھر بھی علی کو بابا ہی کہہ رہا تھا، اور اسے بار بار علی کو بابا کہتے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، اور گھر کا ماحول حسن کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھل بن چکا تھا۔ میں نے حسن سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ تم میرے بیٹے کو بابا کیوں کہہ رہے ہو، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی رخسانہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی تھی، اور اس نے زور سے حسن سے علی کو الگ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ رو رہا تھا لیکن بار بار بابا کے الفاظ ہی دہرا رہا تھا۔ رخسانہ نے حسن کو ایک زوردار تھپڑ لگا کر کہا تھا کہ چپ کرو، کیا بول رہے ہو تم؟ لیکن حسن نے روتے ہوئے جو جواب دیا تھا اس نے مجھے مزید بکلا دیا تھا۔ حسن نے تھپڑ کھانے کے بعد رخسانہ سے کہا تھا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ میرے بابا ہیں۔ اس کی آواز سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، اور میں اسی وقت ہی سمجھ چکی تھی کہ دال میں کچھ کالا تو ہے، کیونکہ حسن بار بار علی کو ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی بابا بابا کہہ کر پکار رہا تھا، اور رخسانہ کے ساتھ ساتھ علی کے چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماحول کو اس قدر گرم دیکھ کر رخسانہ نے حسن کو دوبارہ ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا، اور اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اور لیکن علی کی نظروں نے ان کا اس وقت تک پیچھا کیا تھا جب تک وہ دونوں دروازے کی دوسری جانب غائب نہیں ہو گئے تھے، اور ان کے جاتے ہی وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اگرچہ سب چلے گئے تھے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا کہ حسن علی کو دیکھتے ہی بابا کہنا شروع کیوں کر دیتا ہے، کیونکہ گھر میں اور بھی تو مرد تھے، لیکن حسن نے انہیں تو کبھی بھی بابا کہہ کر نہیں پکارا تھا، تو پھر صرف علی کو ہی دیکھ کر وہ بابا کہنا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ میں وہیں پر ہی بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رخسانہ وہاں پر آئی تھی، اور اس نے پیالی کے بکھرے ہوئے ٹکڑے اٹھائے تھے اور اس جگہ کو بھی صاف کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے کی بہت بار کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات تو معمول کے مطابق ہی تھے۔ رخسانہ پھر حسن کو لے کر اندرونی حصے میں نہ آئی تھی، اور شام کے وقت بھی کھانا بنانے اور سب کو کھلانے کے بعد وہ ہر چیز سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میں اس رات سو نہ پائی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار حسن کا علی کا بابا کیا با کہنا گونج رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں سے تنگ آ کر علی سے باتیں کرنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ سو رہا تھا۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا جسے میں نے سننے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ علی کی بچپن سے ہی یہی عادت تھی کہ وہ نیند میں بھی بڑبڑاتا، اور کبھی کبھار تو وہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا تھا۔ اس لیے اسے سوئے دیکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میں نے اس بات کا کسی اور سے ذکر بالکل نہ کیا تھا۔ اگلے دن صبح کی اذان جو ہی
میرے کانوں سے ٹکرائی تھی تو میں اٹھ بیٹھی تھی اور میں نے وضو کر کے علی کے کمرے کا رخ کیا، اسے جگانے کے لیے گئی، لیکن وہاں پر پہنچ کر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ وہاں پر علی موجود ہی نہیں تھا۔ رات کو تو میں اسے خود اپنے کمرے میں سوتا ہوا دیکھ کر گئی تھی، لیکن صبح کے وقت وہ اپنے بستر پر ہی موجود نہیں تھا۔ میں نے واش روم میں بھی دیکھا تھا، لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے گھر کے کونے کونے میں بھی دیکھا تھا، لیکن وہاں پر بھی وہ موجود نہ تھا۔ میں نے علی کے غائب ہونے کی اطلاع اپنے شوہر کو دی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا تھا کہ باہر گیا ہوگا، ابھی ابھی واپس آ جائے گا، اب وہ بچہ تو نہیں ہے۔ لیکن میری بے چینی تو وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، کیونکہ علی اپنے کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے لان میں گئی تو وہاں پر وہ واک کر رہا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان واپس آئی تھی۔ میں بھی وہیں پر علی کو واک کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ جب علی کی نظر مجھ پر پڑی تھی تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے گڈ مارننگ کہا تھا، لیکن جو ہی میری نظر رخسانہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو وہاں سے جو حسن علی کے پاس آنے کے لیے بہت زیادہ بے چین دکھائی دے رہا تھا، اور وہ بار بار علی کو بابا بابا کہہ کر پکارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد رخسانہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی بھی بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے ایک بار پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ لیکن خاموشی میں بھی بہت کچھ چھپا ہوا تھا، کیونکہ مجھے نماز کے لیے دیری ہو رہی تھی، اس لیے میں علی کا ماتھا چومنے کے لیے اس کی جانب کو بڑھی تھی۔ یہ میری اس کے بچپن کی ہی عادت تھی، میں صبح سویرے اسے ماتھے پر چومتی تھی، لیکن جب میں نے علی کو چوما تھا مجھے اس میں سے حسن کی خوشبو آئی تھی، اور وہ خوشبو بھی مجھے تازہ لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک بار پھر میرے شک میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے علی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر سوچوں کی وادی میں کود پڑی تھی، کیونکہ علی میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری توجہ کا مرکز اس کی ہی ذات بنی ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک کاروباری آدمی تھا، اس لیے وہ زیادہ تر گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، اور وہ تو گھر پر ہی آدھی رات کو واپس آتا تھا، اس لیے گھر کے سارے نظام کے ساتھ ساتھ علی کو بھی میں ہی دیکھ رہی تھی۔ علی کی تمام ضروریات بھی میرے ہی ذمے تھیں، اور میں ہی اسے 8 سالوں تک اسکول چھوڑنے اور لینے کے لیے جاتی تھی، لیکن اب اسے ڈرائیور اکیلا ہی لے کر آتا اور چھوڑ کر آتا تھا، اس لیے میں صرف گھر اور اپنی دوستوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا کرتا تھا۔ میری صرف چند گنی چنی دوستیں ہی تھیں جن کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ علی کی اچھی تعلیم و تربیت کی جانب دی تھی، تاکہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے باپ کے سامنے میرا سر جھکے اور وہ مجھے برا بھلا کہے۔ اس لیے میں نے اس پر چیل کی نگاہ رکھی تھی۔ علی بچپن سے ہی عام بچوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا، وہ نہ تو کسی سے زیادہ بات چیت کرتا تھا، ضد کرتا تھا، نہ کبھی وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ جا کر گھلتا ملتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک خاموش مزاج بچہ تھا، اور ساتھ ساتھ وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی بہت زیادہ حساس تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امی، لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری جتنی دولت کیوں نہیں دیتا؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا جو مجھے آج بھی یاد تھا، کیونکہ میں نے اسے اس وقت اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا تھا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کی مرضی
وہ جسے چاہے جتنا نواز دے، لیکن جب میں نے اس کے چہرے کی جانب کو دیکھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس نے میری بات کو بالکل بھی نہیں سمجھا ہو۔ وہ بچپن سے ہی رحم دل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں غریبوں اور یتیموں کے بارے میں رحم ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتا تھا اور ان کے لیے کھانے اور پینے کے لیے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ رکھتا تھا۔ میں نے اس کے بچپن سے ہی اس کی ہر چیز کو کنٹرول میں رکھا تھا تاکہ اس کا سب کچھ میری مرضی کے ہی مطابق ہو۔ میں اسے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خاص بنانا چاہتی تھی، اور میں اسے ایسا بنانا چاہتی تھی کہ وہ سب سے الگ دکھائی دے، لیکن میں پھر بھی اس کے اندر موجود سب کے لیے نرمی کو بالکل بھی ختم نہیں کر پائی تھی۔ رخسانہ میرے گھر پر اس وقت کام کاج کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن علی صرف 10 برس کا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ باجی مجھے کام چاہیے، اور مجھے بھی ان دنوں کام والی کی اشد ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے بھی اس کا ماضی ٹٹولے بغیر اسے کام پر رکھ لیا تھا۔ مجھے اس کا کام بہت زیادہ پسند آیا تھا، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا تھا اس کی شرافت کو دیکھ کر، لیکن مجھے یہ بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ وہی میری آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ باجی میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور روز نشے میں دھت ہو کر مجھے مارتا ہے اور پیٹتا ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا علی بھی ہو گیا تھا۔ شروع میں یہ بات میں نے محسوس نہ کی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ علی حسن کو شروع سے ہی بہت زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے علی اپنا زیادہ تر وقت حسن کے ساتھ ہی گزارتا تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ چکے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے علی کو حسن کے ساتھ کچن میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت یہ بات میں نے محسوس نہ کی تھی کہ جب جب علی حسن کے ساتھ کھیلتا ہے رخسانہ بھی اس کے ساتھ ہی موجود رہتی ہے، لیکن چونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس لیے میں نے علی کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اپنے بچے کی خوشی عزیز تھی۔ ایک دفعہ میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، لیکن اس وقت میں نے علی کو رخسانہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ رخسانہ اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا ایسا مت کرو، اگر باجی کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے گی، لیکن علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، کیونکہ میں ان سے کافی سارے فاصلے پر تھی، اس لیے مجھے کچھ بھی سنائی نہ دیا تھا۔ اس لیے جب میں ان کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھنے لگی تھی کہ تم دونوں رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو، تو وہ دونوں چونک کر رہ گئے تھے، لیکن علی نے خود پر قابو پا کر ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑا تھا کہ امی وہ حسن کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے دیکھ کر ان دونوں کے چہروں کے رنگ اڑ چکے تھے، جیسے وہ دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں، لیکن میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ شاید میں ہی غلط باتیں سوچ رہی ہوں، لیکن مجھے بہت ہی دیر سے معلوم ہوا تھا کہ میں ہی صحیح تھی، اور وہ دونوں مل کر سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تاکہ ان کے درمیان موجود رشتے کی سچائی کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو پائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ علی کے ہاتھوں میں حسن کے لیے دوائیوں کا بھی شاپر دیکھا تھا، اور اس دن مجھے
بہت زیادہ حیرانی بھی ہوئی تھی، کیونکہ علی میرے لیے تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں لایا تھا، اور وہ حسن کے لیے اپنی پاکٹ منی سے ہی ادویات لے کر آتا تھا۔ اس دن میں نے علی کو سمجھا کر دوبارہ ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی علی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میں تو مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک دن علی اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے حسن کا رونا تھا وہ بخار میں مبتلا تھا۔ اس لیے جو ہی اسے بھوک لگی تھی وہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا تھا، اور حسن کے رونے کی آواز علی بالکل بھی برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے وہ نیچے آ گیا تھا، اور اس نے آتے ہی رخسانہ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اسے دوائی لے دی؟ لیکن رخسانہ نے بتایا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور جب میں نے پیسے باجی سے مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے پاس بھی ابھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں 2-3 دنوں تک صاحب سے لے کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر علی نے میری جانب غصیلی نظروں سے دیکھا تھا، اور اس نے اسی وقت اپنی جیب میں سے پیسے 5,000 کا کڑکتا نوٹ رخسانہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے کل ہی تو کچھ پیسے مانگے تھے، لیکن اس نے مجھے انکار کر کے کہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے حسن کے لیے جیب میں سے پیسے نکال کر رکھ دیے تھے، اور اسی دن ہی علی کی نظروں میں اپنی اہمیت سمجھ چکی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے اسے صبح سویرے رخسانہ کے کمرے میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ نے مجھے اندر تک جلا دیا تھا، لیکن جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میں تو حسن کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ تو کچھ اور بھی سمجھا رہی تھی، لیکن میں نے بچہ سمجھ کر سب کچھ نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے کافی مرتبہ علی کو اکیلے سوچوں میں ڈوبا ہوا دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کی سوچوں کا مرکز رخسانہ کی ذات ہوگی۔ وہ محبت کرنے لگا تھا رخسانہ سے۔ ایک دفعہ جب رخسانہ نے اسے چائے کی پیالی تھامنے کی کوشش کی، اس نے بنا کسی کی موجودگی کا سوچ کر اسے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اسے دیکھنے میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا تھا، اور پھر وہ ہوش میں آیا تھا، لیکن مجھے اس کے چہرے پر شرمندگی کی ہلکی سی بھی رمق نظر نہیں آئی تھی۔ دن گزرتے گئے تھے، اور ان دونوں کی خاموش محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی گئی تھی، اور چند ہی دنوں میں محبت نے ان دونوں کے دلوں میں اپنی جڑیں مضبوطی کے ساتھ گاڑ دی تھیں، اور علی تو اس کا اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے رخسانہ کے ساتھ کچن میں کام کرواتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے کچن میں کام کرتے دیکھ کر میرا خون ایک دم کھول اٹھا تھا، اور میں نے اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر تھپڑ لگایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے تھے، اور اس نے مجھے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ماما، میں تو کوکنگ کرنا سیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی تو وہ اپنی نظریں مجھ سے نہیں ملا پا رہا تھا، جس سے ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں اس کی اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنے پر حیران رہ گئی تھی، اور میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے کوئی سخت اقدام نہ اٹھایا تو میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کیونکہ اس پر عشق کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے 3 بجے
حسن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس وقت رخسانہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا اور میں اپنے بچے کو بالکل بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے میرا دروازہ بھی بجایا تھا لیکن میں سوئی رہی تھی، لیکن حسن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس لیے وہ مجبوراً علی کو جگانے کے لیے گئی تھی اور آدھی رات کو رخسانہ کو اس قدر روتے دیکھ کر علی سمجھ چکا تھا کہ ضرور وہ کسی مشکل میں ہے، اور جب رخسانہ نے اسے حسن کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا تو وہ اسی وقت حسن کو رخسانہ کے ساتھ لے کر ہسپتال چلا گیا تھا، اور ڈاکٹر نے حسن کو 2 دنوں کے لیے ہاسپٹل میں داخل کر دیا تھا، اور ان 2 دنوں میں علی ایک لمحے کے لیے بھی لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آیا تھا۔ ان دونوں کی اس بڑھتی ہوئی غربت کو دیکھ کر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر علی کو چند سالوں کے لیے ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے اس فیصلے سے علی کو آگاہ کیا تھا تو اس نے رونا بلکنا سسکنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے معافی مانگتے ہوئے مجھ سے پختہ وعدہ کیا تھا کہ میں اب رخسانہ کے بالکل بھی قریب نہیں جاؤں گا اور حسن کے ساتھ بھی کم سے کم ملوں گا، اور میں نے اس کی بات مان کر اسے چند دنوں کی مہلت دے دی تھی، اور وہ مجھے ان چند دنوں میں ایک مرتبہ بھی رخسانہ اور حسن کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں چپکے سے نکاح کر چکے ہیں، کیونکہ علی نے ایک دن مجھے اپنی دوست سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا کہ میں جلد از جلد رخسانہ کو اس گھر سے نکال دوں گی، اس لیے اس نے رخسانہ سے چپکے سے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اور اس کے نکاح میں اس کے 2 جگری دوست اس کے گواہ بنے تھے، کیونکہ وہ دونوں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ ان کا دوست اب رخسانہ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ میرے گھر ہی نوکرانی میرے اپنے گھر کی مالک بن چکی تھی، اور مجھے معلوم ہی نہ ہو پایا تھا، مجھے علی سے اس قدم کی کبھی بھی امید نہ تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں تو اسے آج بھی ویسا ہی بچہ سمجھتی تھی جیسا وہ پہلی مرتبہ میری گود میں آیا تھا، لیکن وہ تو اتنی جلدی جوان ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی چپکے سے کیا تھا، اور مجھے اور اس کے والد کو ذرا بھی بھنک نہ پڑی تھی۔ جس دن اس نے نکاح کیا تھا اس دن مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جب میں نے شام کو مسکراتے ہوئے علی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو میری بے چینی میں کمی آئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کہاں پر گئے تھے، لیکن وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی چلا گیا تھا، اور میں حیرت سے اسے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ مجھ سے رخسانہ والی بات کی وجہ سے ناراض ہے، لیکن وہ تو ایسا چن چڑھا چکا تھا کہ کسی کو بھنک بھی نہ پڑی تھی، اور اس کے گھر آنے کی تھوڑی ہی دیر بعد رخسانہ بھی گھر پر واپس آ گئی تھی۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد علی نے مجھ سے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں تو اسے دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے وہی دوست گھر آ گئے تھے جو نکاح میں گواہ بنے تھے، اور انہوں نے میری منتیں اور ترلے کرنے شروع کر دیے تھے کہ میں علی کو بھی ان کے ساتھ ٹرپ پر جانے دوں۔ ان کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے میں نے علی کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اسی ہی دن شام کے وقت رخسانہ نے بھی مجھ سے گاؤں اپنی خالہ کے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ کہیں پر جانے کی مجھ سے چھٹی مانگ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اسے اس کی خالہ کے گھر جانے کے لیے اجازت دے دی تھی، لیکن وہ اپنی خالہ کے گھر جانے کی بجائے
علی کے ساتھ ہنی مون پر ناران ایریاز میں گئی تھی۔ جب میں نے واپسی پر علی کو تصویریں دکھانے کے لیے کہا تھا تو اس نے مجھے ایک بھی تصویر نہیں دکھائی تھی، اور اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اس کی ساری تصویریں اس کے دوستوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان دونوں کو کافی مرتبہ ایک دوسرے کو تکتے ہوئے اور آنکھوں میں آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں نے یہ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان دونوں کی بات یہاں تک بھی جا سکتی ہے۔ مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہ پویا تھا کہ میں پورے دن گھر کی صفائی نہ کرواتی۔ صفائی کے دوران کام کرنے والی کو رخسانہ کے کمرے میں سے ایک مہنگا فون ملا تھا جو اس نے سب کی نظروں سے چھپا کر مجھے دکھایا تھا، لیکن جو ہی میری نظر اس موبائل پر پڑی تھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ موبائل مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ علی کا وہ موبائل تھا جسے میں نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ میں نے اس کے لیے وہ موبائل اسپیشل دبئی سے منگوایا تھا، لیکن اس نے اپنا اتنا مہنگا اور خاص موبائل بھی رخسانہ کے حوالے کر دیا تھا۔ جب میں نے اس موبائل فون کو چیک کیا تھا تو اس موبائل فون میں علی کے ساتھ ساتھ رخسانہ بھی بہت زیادہ تصویریں موجود تھیں، اور ان تصویروں میں ایک دوسرے کے وہ اس قدر قریب تھے کہ مجھے ان تصویروں کو دیکھ کر بھی کافی ساری شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی، اور اس وقت میرا بی پی غصے کی وجہ سے اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں رخسانہ کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تھا کہ پہلے مجھے حقیقت معلوم کرنی چاہیے، پھر ہی میں کوئی بھی بڑا قدم اٹھاؤں۔ اس لیے میں نے کچھ دن تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اس موبائل سے چند تصویریں اپنے موبائل میں بھیج کر وہ موبائل فون اسی جگہ پر رکھوا دیا تھا تاکہ کسی کو کوئی بھی شک نہ ہو۔ اگلے ہی دن میں نے رخسانہ کو چند ہزار روپے دے کر شاپنگ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور جب وہ حسن کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلی گئی تھی میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی ثبوت نہ ملا تھا۔ جو ہی میں نے اس کے بیڈ کی فوم کو اٹھایا تھا تو اس میں جو کچھ مجھے دکھائی دیا تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ وہاں پر نکاح نامہ پڑا تھا، اور جب میں نے اس نکاح نامے کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تھا تو میرے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے تھے، اور میں وہیں پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، اور میں نے ہوش میں آتے ہی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا تھا، کیونکہ رخسانہ ابھی تک شاپنگ کر کے واپس نہ آئی تھی اور علی بھی اسکول گیا ہوا تھا، اور اس کے والد محترم بھی کاروبار کے سلسلے میں صبح سویرے ہی دوسرے شہر جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے نکاح نامہ لیا تھا اور وہاں سے چپکے سے نکل آئی تھی، اور کسی کو بھی میری تلاشی کرنے کے بارے میں معلوم نہ ہو پایا تھا۔ اس دن میں نے علی کے گھر واپس آنے کا شدت سے انتظار کیا تھا، لیکن شام ہوتے ہی مجھے اس کی کال آئی تھی، مجھے آج گھر آنے میں دیر ہو جائے گی کیونکہ دوستوں نے آج اچانک پارٹی کرنے کا پلان بنا لیا ہے، اور اس کے والد صاحب کی بھی واپسی دیر سے ہونی تھی۔ میں نے کھانا کھا کر سونے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن میری آنکھ یہ سوچ کر ہی نہ لگی تھی کہ اگر علی کے والد صاحب کو اس سب کے بارے میں معلوم ہو گیا وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ علی کا والد صاحب ایک سخت مزاج شخص تھا، اگرچہ ان کے ساتھ میری شادی کو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا،
لیکن میں پھر بھی اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اگر انہیں علی کی اس حرکت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ مجھے بھی اور علی کو بھی اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس لیے میں نے ان سے یہ بات ہمیشہ کے لیے چھپانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں نے یہ سوچ کر سکون کی سانس لی تھی کہ میں علی پر دباؤ ڈالوں گی اور رخسانہ کو طلاق دلوا کر میں اسے اس گھر سے نکال باہر پھینکوں گی، اور کسی کو بھی اس بارے میں بالکل بھی میں پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ لیکن کبھی کبھار انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے سب کچھ اس کی سوچ کے الٹ ہوتا ہے۔ اگلی صبح اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں نے علی اور رخسانہ کو اپنے پاس بلایا تھا اور میں نے ان کو نکاح نامہ دکھایا تھا، لیکن جب ان دونوں نے اپنا نکاح نامہ میرے ہاتھوں میں دیکھا تھا تو وہ مزید بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اور رخسانہ نے تو باقاعدہ طور پر رونا شروع کر دیا تھا، اور اس نے میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑانا شروع کر دیا تھا کہ باجی مجھے معاف کر دو، مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن علی نے اپنی زبان میں سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی شرمندگی تھی۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس سب کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ میں نے رخسانہ سے حسن کی وجہ سے نکاح کر لیا ہے، اور اب میں حسن اور رخسانہ کے بغیر رہنے کا 1 دن بھی تصور نہیں کر سکتا، اور حسن کسی اور کا نہیں بلکہ اب میرا بیٹا ہے، اور میں اس کا در حقیقت بابا ہی ہوں۔ وہ مجھے بابا اس لیے کہتا تھا کیونکہ میں نے خود ہی اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے اب بابا ہی بلائے۔ میں نے علی کی بات سن کر کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور میں نے چیخ کر اس سے کہا تھا کہ تمہیں ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی تھی۔ تم میری ساری جائیداد کے اکلوتے وارث ہو، اور یہ لڑکی سوری سوری اس عورت نے ہمارے گھر کی نوکرانی، تم نے اپنی اور اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اس سب کے بارے میں کسی اور کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تمہارا باپ تو تمہیں زندہ زمین میں دفن کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، اور میں خاندان والوں کو کیا کہوں گی کہ میرے اکلوتے بیٹے نے میری 40 سالہ نوکرانی سے شادی کر لی ہے۔ میں لوگوں کی خود پر ہنستی نظروں کا سامنا کس طرح کروں گا؟ تم نے تو مجھے اور تمہارے باپ کو کسی کے سامنے سر اٹھا کر بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کو ابھی اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور گھر کی بات گھر میں ہی دب کر رہ جائے گی۔ اس لیے تم ابھی کے ابھی اس عورت کو طلاق دو، اور پھر میں اسے کسی دوسری اچھی جگہ پر کام کرنے کے لیے بھیج دوں گی، جہاں پر اسے بہت ہی اچھی تنخواہ ملے گی، اور تمہاری شادی میں تمہاری ہی چاچا کی بیٹی سے کرواؤں گی۔ اس طرح تم اپنے چاچا کی بھی پوری دولت کے مالک بن جاؤ گے، اور ہماری عزت بھی دنیا والوں کے سامنے قائم و دائم رہ جائے گی۔ اس لیے تم بنا کچھ سوچے سمجھے اس عورت کو فوراً سے طلاق دے دو۔ لیکن میری بات سن کر وہ غصے سے باہر کو چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی رخسانہ بھی اپنے بچے کو لے کر اپنے ساتھ گھر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے علی سے دوبارہ اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے میری بات سننے سے پہلے ہی صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر رخسانہ کو طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ میں اس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اور بابا نے رخسانہ اور حسن کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود کو اسی وقت ختم کر دوں گا، اور آپ کو میری لاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے 1 2 بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو
میری کوئی بھی بات کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی جانب سے معاملے پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن علی تو میرے ان ہاتھوں سے کب کا نکل چکا تھا۔ اس لیے مجھے مجبوراً علی کے والد صاحب کو حقیقت سے آگاہ کرنا پڑا تھا۔ جب میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا تو وہ میری یہ بات سنتے ہی فوراً سے غصے سے بھر گئے تھے، کیونکہ وہ بھی علی کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ ان کے بھائی کی صرف ایک دو بیٹی ہی تھی اور وہی ساری جائیداد کی مالک تھی، اور وہ خوبصورت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ علی کی ہی ہم عمر تھی۔ اس لیے انہوں نے تو اپنے بھائی سے بھی اس بارے میں بات چیت کی ہوئی تھی، لیکن ان کے بیٹے نے ہی انہیں کہیں پر منہ اٹھانے کے بھی لائق فائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تو آدھی رات کو بھی علی کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے پہلے ہی علی اور رخسانہ کو دونوں ہاتھوں کے لیے دوسرے شہر چپکے سے بھجوا دیا تھا کہ علی کے والد صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ بہت ہی غصے کے تیز تھے اور انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر غصہ آ جاتا تھا کہ وہ ہجوم میں بھی میرا لحاظ رکھنے سے باز بالکل نہ آتے تھے، اور اس وقت تو بات بھی چھوٹی نہ تھی۔ ساری رات علی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے غصے کا مرکز میری ذات بنی تھی، اور انہوں نے میری تربیت پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ علی میں پھر بھی خاموش رہی تھی، کیونکہ اس دفعہ وہ غلط تو نہیں تھے بلکہ علی غلط تھا، لیکن وہ اپنی غلطی کو سمجھنے اور اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے علی کے والد صاحب کے غصے کو کس طرح کر کے برداشت کیا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور عورت بھی ہوتی تو کب کا انہیں چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ 2 دنوں کے بعد جب علی کی رخسانہ کے ساتھ گھر پر واپسی ہوئی تو علی کے والد صاحب نے علی کو طلاق دینے کے لیے کہا تھا، لیکن علی رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے علی کے والد صاحب کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے انہیں بہت ہی مشکل کے ساتھ علی کو سمجھانے کا کہہ کر سنبھال لیا تھا، اور غصے کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ پہلے بھی بی پی کے مریض تھے، اس لیے میں نے انہیں سکون کی دوا دے کر سلا دیا تھا تاکہ ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو۔ میں صبح علی سے بات کرنے کا سوچ کر سو گئی تھی، لیکن جب میں صبح علی کے کمرے میں علی کو جگانے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے انہیں پورے گھر میں ڈھونڈا تھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ اچانک میری نظر علی کے بیڈ کی سائڈ پر پڑی تھی، جو میں نے لپک کر اٹھائی تھی، لیکن اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظوں کو پڑھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو بھی بہنے لگے تھے، کیونکہ اس پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ میں رخسانہ اور حسن کو لے کر بیرون ملک ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اور اب میں کبھی بھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ میں اس پرچی کو پڑھ کر وہیں پر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو اس وقت میں ہاسپٹل کے وینٹیلیٹر پر پڑی تھی۔ علی کے والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے، وہ بھی اس پرچے کو پڑھ چکے تھے، اس لیے وہ بھی خاموش تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے چھٹی مل گئی تھی، اور جب میری نظر علی کے خالی کمرے پر پڑی تھی، میری آنکھوں میں سے خود بخود ہی آنسو نکل پڑے تھے، جنہیں میں نے چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی علی کے والد صاحب کی نظروں سے بالکل ہی نہ چھپ سکے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور انہوں نے علی کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ گھر واپس آنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چند ہی دنوں کے بعد گھر واپس آ گیا تھا، اور رخسانہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر علی کی شادی کی خبر ہر جانب پھیل گئی تھی۔
جس کی وجہ سے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے علی کے والد صاحب اور میں نے ایک تلخ فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر علی اور رخسانہ کو بیرون ملک بھیج دیا تھا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد علی نے ہمیں بھی وہاں پر بلا لیا تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی دن علی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، اگرچہ اس کا بیٹا ایک ایسی عورت کے باطن سے تھا جسے میں بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی جب میں نے اپنے پوتے کو پہلی مرتبہ ہاتھ میں اٹھایا تھا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں اپنے پوتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ بالکل بھی کم تھا، اور وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے بیرون ملک مقیم ہونے کا فیصلہ بالکل ہی ٹھیک کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو لوگ اپنی باتوں سے تانے دے دے کر ہمیں خوش نہ رہنے دیتے۔ علی اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور رخسانہ بھی آج بھی ہماری اس طرح عزت کرتی ہے جس طرح وہ ہماری پاکستان میں کرتی تھی، اور ہم نے بھی حسن اور علی کے بچے ارسم کے درمیان کبھی بھی فرق نہ کیا ہے، جس سے گھر میں کسی بھی قسم کی بدگمانی پیدا ہو اور گھر کا ماحول خراب ہو۔